بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عاقبۃ للمتقین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون صدق اللہ العظیم. عن ابی قرصافۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس ہاجروا فتمسکوا بالاسلام فإن الہجرۃ لا تنتقع ما دام الجہاد او کما قال علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے مبارک دن اور منور راتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے اور دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ ایک مبارک محنت کے لیے بھیجا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور خاص بندوں کو دنیا کے اندر جب بھی بھیجتے تھے یا جب بھی اتارتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس مبارک دعوت کی بنیاد پر اتارتے تھے. یہ مبارک دعوت جو ہے، یہ دعوت کا مبارک عمل جو ہے دنیا کے اندر سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی عمل ہوتا تھا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس عمل کو زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی کو قربانیوں پر چلاتے تھے اور اپنے جسم کو تھکاتے تھے اسی دعوت اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے تھے. بھائی میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے، ہر پیغمبر دعوت اللہ کی بنیاد پر دنیا کے اندر تشریف لاتے تھے. اس بنیاد پر تاکہ بندوں کا تعلق بندوں کے سامنے تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسالت کو بیان کر کے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا ہو جائے اور دعوت اللہ کی مبارک محنت میں اپنے جسم کو تھکانے لگے. یہ مبارک محنت کی بنیاد پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا جاتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. قرآن کریم کی یہ آیت صراحتاً یہ بتلاتی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے، ہر نبی کو یہی مبارک دعوت لے کر دنیا کے اندر بھیجا گیا. ہر نبی کو دعوت اللہ کے لیے بھیجا گیا، اور جتنے بھی نبی آئے آپ سے پہلے، ہر نبی نے اس کلمے کے لیے، اس دعوت اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. یہ قرآن بتلا رہا ہے. فرمایا اے نبی، آپ پریشان مت ہوئیے، جو کلمہ ہم نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا اسی کلمے کی محنت ہم آپ کو دے رہے ہیں. لا الہ الا انا فاعبدون. گویا کہ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کتنا پیارا جملہ فرمایا قرآن کریم نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. ہم نے جتنے بھی پہلے نبی بھیجے، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، سب اسی کلمے کو لے کر آئے اور اسی کلمے پر قربانیاں دی، اپنی جانوں کو تھکایا اور قربانیاں دیتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے. اور یہی کلمہ آج ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ بھی اسی کلمے کے لیے ہمارے بندوں میں دعوت دیجیے اور ہمارے بندوں کو ہمارے قریب کیجیے. یہی بنیاد تھی. اسی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کو اسی کلمے کی محنت کے لیے اپنے آپ کو پورا تھکایا ہے اور اپنے آپ کو اس میں سما دیا ہے. پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ لا الہ الا اللہ کو پھیلانے میں لگی ہے. اسی لیے آتا ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں کہ میرے نبی کی زندگی کی تکلیف ایک طرف، اور پورے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ایک طرف، پھر بھی میرے نبی کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. کیا بنیاد ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جو پہنچی ہے وہ دو طرح سے پہنچی ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف دو طرح سے نہیں پہنچی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں دوسروں نے پہنچائی ہیں،
اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت دی تو سب سے پہلے انکار کرنے والا چچا تھے۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور جب اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور دل پر جو زخم لگتا ہے پوری زندگی کے لیے اس زخم کو نہیں مٹا سکتا انسان، جو اپنوں کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے۔ اس لیے فرمایا میرے نبی کو اپنوں کی طرف سے بھی تکلیف پہنچی ہے اور دوسروں کی طرف سے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ میرے نبی کو جو تکلیف پہنچی دوسروں کی طرف سے، اپنوں کا ہاتھ ہوتا تھا جب دوسرے تکلیف پہنچاتے تھے، اپنوں کا ہاتھ ہوتا تھا جب دوسرے تکلیف پہنچاتے تھے۔ نہیں تو بھائی میرے عزیز ساتھیوں، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر دنیا میں کوئی انسان نہیں، اور میرے خاندان سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، اور مجھ سے بڑھ کر دعوت دینے والا دنیا میں کوئی دعوت دینے والا نہیں پایا۔ خود فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری روئے انسانیت کو سامنے رکھا، اور پوری روئے انسانیت کو سامنے رکھ کر، بلکہ اس سے بھی پہلے لیجئے کہ 18,000 مخلوقات کو جب اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا تو 18,000 مخلوقات سے چن کر حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پورے روئے انسانیت کو سامنے رکھ کر، پوری دنیا کے انسانوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے عرب کو چھانٹا ہے، اہل عرب کو، اور اہل عرب کو چھانٹنے کے بعد اس کے اندر اہل عرب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منذر کو چھانٹا ہے، اور منذر سے میرے نبی کا خاندان چلا ہے، منذر سے میرے نبی کا خاندان چلا ہے۔ پھر منذر کے پورے خاندان کو سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر میرے نبی کے خاندان کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو چھانٹا ہے، اور ہاشم سے جب میرے نبی کا پورا نسب چلا ہے تو نسب کی بنیاد پر پورے ہاشم کے خاندان کو سامنے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاشمی خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چھانٹا، اور قریش کو سامنے رکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب اور عبداللہ کو چھانٹا، اور یہ پورے خاندان کا پورا سلسلے کا نسب ہے جو زندگی کے ماحول کو بتلاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے افضل ہیں، اور کس بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، اس کلمے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ہیں، پھر بھی بنیاد نہیں بنتی کہ ہم ایمان کے لیے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے کہ نہیں نکلے۔ یہی بنیاد سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو بالکل اٹل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ نماز جو ہے، یہ ولا ذکر اللہ اکبر ہے، یعنی ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، لیکن یہ آپ کے اعمال کی بنیاد پر بخشش کے لیے کیا نہیں ہوگی، نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس نماز کے ساتھ ساتھ پوری شریعت پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور اس مبارک محنت کو سامنے رکھ کر محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح دعوت اللہ کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، اور انبیاء نے محنت کی اور قربانیاں دی اور اپنی جانوں کی بازیاں لگائی، اسی لیے ایمان والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کلمے کو سامنے رکھ کر اپنی جان کی بازی لگائے۔ جس طرح ایک انسان کاروبار میں محنت کرتا ہے، اور کاروبار میں محنت کر کے اپنے آپ کو، اپنی جان کو بھی تھکاتا ہے، اپنی ساری زندگی کو تھکاتا ہے، اسی طرح ایمان والے کو چاہیے کہ کلمے کو سامنے رکھ کر اپنی جانوں کی قربانیاں دیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو ایک واقعہ بتلا دوں۔ زندگی کے ماحول سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت ہے، 2 مسلمان گرفتار ہو گئے، 2 صحابی گرفتار ہو گئے غیر مسلموں کے ہاتھوں میں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ آتا ہے کہ جب دونوں مسلمانوں کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ کے سامنے انہیں کھڑا کیا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، ساتھیوں سے مشورہ کیا کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ کے جو وزراء نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ قابل معلوم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو شرافت ٹپکتی ہے وہ ایسی شرافت ٹپکتی ہے، یہ کبھی کسی قوم کے آگے جھکنے والے نہیں ہوتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو انعام کا لالچ دے کر، ڈرا دھمکا کر، جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ ان کو اپنے ایمان کے اندر داخل کر لیں، اور یہی لوگ آپ کے لشکر کے کیا بنیں گے، امیر بنیں گے۔ یہ بھی آپ کے لشکر کے کیا بنیں گے، سپہ سالار بنیں گے۔ ان دونوں مسلمانوں کو کیا دیا گیا، بہت لالچ دیا گیا کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی، آپ کو سپہ سالار بنایا جائے گا۔ ساری چیزوں کو ٹھکراتے رہے، پھر ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور بادشاہ نے اپنی تمام طاقت کو ان کے سامنے رکھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے باوجود
اس کے باوجود انہوں نے کیا جواب دیا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے بادشاہ تو کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ تو کر سکتا ہے کہ دنیا سے ہمیں موت تو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تو ہمیں اب ہمارے دین سے کیا نہیں کر سکتا؟ نہیں ہٹا سکتا۔ جب بادشاہ نے ان کا یہ دلیرانہ جواب سنا، اس کے باوجود آتا ہے روایت کے اندر بھائی میرے عزیز ساتھیوں کہ بادشاہ اس دلیرانہ جواب کو سن کر اور بادشاہ کے درباری فوراً حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ کیسے لوگ ہیں، سارے انعامات سامنے رکھے، ساری طاقتیں سامنے رکھی، اس کے باوجود بھی اپنی بات سے ذرا سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اپنی بات سے ذرا سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کتنا قابل بنایا اور انہوں نے کلمے کے لیے اپنے آپ کو کتنا تھکایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اتنا پیوست ہو چکا تھا اور اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ کوئی دنیا کی بڑی سے باطل طاقت بھی انہیں اپنے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ دو مسلمان اور ایک طرف بادشاہ کا لشکر اور بادشاہ کے درباری اور بڑی بڑی فوجیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی دو مسلمانوں کو کیا نہیں کر سکتی؟ ان کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتی بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کیا کیا گیا؟ بادشاہ کے درباروں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا بھائی ان لوگوں کے لیے کوئی سزا متعین کرو۔ تو بادشاہ کے جو وزراء تھے انہوں نے ان میں سے ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ تیل کو گرم کیا جائے اور اس تیل میں ان کو ڈالا جائے، اور پہلے ایک کو ڈالا جائے، اور اگر ایک ڈر کر ایک آدمی کیا کر لے، ہمارے ایمان کو قبول کر لے، تو ایک آدمی تو بچ جائے گا۔ اس کے دلیرانہ جواب تو سن کر ہمیں معلوم ہوتا ہے کتنا قابل آدمی ہے، ایک آدمی تو ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آتا ہے کہ تیل گرم کیا گیا کڑھائی میں، اور تیل گرم کرنے کے بعد تو دونوں کو قریب بٹھایا گیا اور پھر ڈرایا دھمکایا گیا۔ جب وہ نہیں مانے تو ایک آدمی کو اٹھایا اور فوراً تیل میں ڈال دیا گیا۔ اور گرم تیل کی کیا خاصیت ہوتی ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ گرم تیل کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر گوشت کو گرم تیل میں ڈالا جائے تو کیا بن جاتا ہے بھائی؟ کباب بن جاتا ہے، فوراً زندگی کا ماحول بھول جاتا ہے انسان۔ ایک شخص کو، مسلمان کو اٹھایا اور کہاں ڈال دیا گیا؟ گرم تیل میں ڈال دیا گیا۔ 10 منٹ میں کیا بن گیا؟ کباب بن گیا۔ اس کے باوجود جیسے ہی اس نے اپنے ساتھی کو جلتا ہوا دیکھا اور بالکل کباب بن چکا تھا، اس کے دل میں فوراً کیا آ گیا؟ رونا آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لوگ درباری سوچنے لگے شاید یہ ڈر گیا ہے، ہمارے ایمان کو کیا کر لے گا؟ قبول کر لے گا۔ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے ہی چاہتے تھے، ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کیا کر لو، آپ ہمارا ایمان قبول کر لو، ہم آپ کو بڑے سے بڑے انعامات دیں گے، بڑے سے بڑی ڈگریاں دیں گے، آپ کو سامنے رکھیں گے اور سپہ سالار بنائیں گے لشکر کا۔ اس کے باوجود اس شخص کا دلیرانہ جواب فرمایا کہ اے بادشاہ کے وزراء، میں اپنے ساتھی کے جلنے سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ اگر تم مجھے بھی اس میں ڈال دو، اس کے باوجود میں اپنے ایمان سے ہٹنے والا نہیں۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، تم اس کو ڈال کر مجھے فوراً جلا دو گے، 10 منٹ میں میری جان ختم ہو جائے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال اللہ تعالیٰ نے اگائے، اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بدلے مجھے جان دے دے، اور تم ڈالتے رہو اور وہ پھکتے رہیں، ان کا کباب بنتا رہے، اور یہاں تک کہ قیامت تک میرے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسی قربانی دوں اپنے جان کی، ایسی قربانی دوں کہ اللہ تعالیٰ کو میری قربانی پسند آ جائے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ تھا ایمان کا جذبہ، یہ تھا ان کا ایمان، جو ان کا ایمان پوری دنیا کو ہلا دیتا تھا، یہ تھا ان کا ایمان۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، باطل طاقتوں کو کیسے ہلائے گا؟ ہم گھر بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کے ماحول سے یہاں تک گر گئے کہ علماء کی زندگیوں پر نشانے باندھنے لگے اور علماء کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے نشانے پر لانے لگے۔ اس کے باوجود یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایمان کو نہیں بڑھایا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ نبی کے وارثوں کو گالیاں دینے میں ہماری زبان کبھی نہیں تھی۔ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے بھائی؟ ایمان کی کمزوری ہے علماء سے کٹ جانا، ایمان کی کمزوری ہے بزرگوں سے دور ہو جانا، ایمان کی کمزوری ہے کلام اللہ سے دور ہو جانا، اور ایمان کی کمزوری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے میں نہ نکلنا اور بنیاد بنانا، سارے بہانے سامنے آ جانا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بتلاؤں اس راستے کی خاصیت تو یہ ہے کہ جب بھی اس راستے میں آپ کو نکلنا ہوگا تو بڑے سے بڑے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ راستہ اتنا عجیب راستہ ہے، اس راستے کی بنیادیں جو لوگ سمجھ جائیں گے انہیں معلوم ہوگا کہ اس راستے کی بنیادیں کیا ہیں۔ آج تو انسان سال لگا لے، 2 سال لگا لے، 4 سال لگا لے، یہاں تک کہ 22، 23، 50 چلے لگا لے، 4 مہینے لگا لے، اس کے باوجود بھی ایک آدمی کا ایمان نہیں بنتا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کوئی مولانا الیاس کے ساتھ 3 دن لگا لیتا تو اپنی زندگی کے معمول کو بھول جاتا تھا،
اپنی زندگی کے معمول کو بھول جاتا ہے۔ مولانا منظور صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے سامنے اتنی بڑی فہرست تیار کر کے لائے اشکالات کی، اور جب مولانا نے کہا ایک شرط رکھی کہ میرے ساتھ آپ کو 3 دن لگانے ہیں، میرے ساتھ آپ کو 3 دن لگانے ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ یہ میری شرط رہے گی کہ آپ 3 دن لگائیں گے کہ 3 دن میں کوئی سوال نہیں کریں گے، 3 دن کے بعد سوال کریں گے، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملے تو خضر علیہ السلام نے شرط لگائی تھی، خضر علیہ السلام نے شرط لگائی تھی کہ آپ بیچ میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود ہی ان سوالوں کے جواب دوں گا، یہاں تک کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دو۔ ایک دن گزرا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا منظور صاحب کا، فرماتے ہیں مولانا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، آپ اپنے معاہدے کو چھوڑ رہے ہو۔ فرمایا کیا؟ 3 دن کے بعد سوال کرنا۔ جب بار بار کہتے رہے حضرت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہو۔ مولانا منظور فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت اگر پوری زندگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کی زندگی سے سوال پوچھوں تو آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے ساتھ ایک دن کی محنت میں پتہ چلا کہ واقعی آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے، اور مجھے پورا یقین ہو گیا جو اس کام میں لگ کر اپنی زندگی کو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو بناتے چلے جائیں گے اور زندگی کے ماحول سمجھ میں آ جائیں گے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ کم سے کم آدمی 12 مہینے میں 1 چلہ تو اللہ کے راستے میں سال میں دے سکتا ہے، کم سے کم 12 مہینے اپنی زندگی، پوری زندگی 60 سال کی اپنے گھر پہ گزر گئی، کتنے چلے لگائے بھائی؟ اگر 60 سالہ زندگی میں 60 چلے بھی لگا لو تو کم سے کم وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اسی فائل کو کھول کے ہمیں کہاں پہنچا دے؟ جنت میں پہنچا دے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 12 مہینے میں بھی ہم اللہ کے راستے میں 40 دن نہیں دے سکتے، اللہ کے راستے میں 40 دن نہیں دے سکتے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ بنیادیں، اور جب جاتے ہیں تو کوئی منت کا چلہ لگا رہا ہے، کوئی نذرانے کا چلہ لگا رہا ہے، کوئی اس چیز کو کہہ کر جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں چلہ لگا لوں گا، میں 4 مہینے لگا لوں گا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، جب یہ منت اور ساری چیزوں کے چلے لگائے گا انسان تو ایمان کہاں سے بنے گا بھائی؟ ایمان کہاں سے بنے گا؟ وہ سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وقت لگا رہے ہیں، پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، سوچا اللہ کے راستے میں جا کے دعا مانگیں گے کام ہو جائے۔ بتائیے، جب ہماری نیت ہی درست نہیں تو ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ زندگی کا ماحول تو یہ، جب ہماری نیت درست نہیں ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ یہ تو زندگی کا ماحول ہے۔ اس لیے ہمیں اس راستے میں نکل کر خوب محنت کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا اس راستے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو انسان کا جانا مقدر ہوگا۔ نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو وعدے ارادے میں نام لکھواتے ہیں اور آج تک نکلنا نصیب نہیں ہوا، اور کتنے لوگ ہیں جو ہر سال 6 مہینے لگاتے ہیں، ہر سال 6 مہینے لگاتے ہیں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں، 2 مہینے نظام الدین، ہر سال۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے سامنے کتنے لوگوں کی فہرست ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے، اور اپنے ان تمام کاموں کو پیچھے ہٹا کر اللہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمہ جو دیا گیا اس کو پھیلانا ہے، اور اس میں خوب محنت کرنی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے قبول کرانے ہیں اللہ سے۔ جس طرح ان 2 مسلمانوں نے تیل میں پھک کر اپنے آپ کو کباب تو بنانا پسند کر لیا، لیکن اپنے ایمان سے ہٹنا کیا نہیں کیا؟ پسند نہیں کیا۔ اس طرح کا ایمان جب بنے گا جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑیں گے اور ایمان کو بنائیں گے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بنائیں گے بھائی۔